حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان کیا تھا، بھائی مجھ میں کوئی خرابی ہو تو مجھے بتایا جائے۔ تو اگر صرف حکمرانوں کی چاپلوسی کی جائے، ان کی برائی ان کے سامنے بیان نہ کی جائے تو اس سے حاکم اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال کیا جائے۔ آپ بتائیے، فرعون سے زیادہ طاقتور اس زمانے میں کوئی حاکم نہیں تھا، اور فرعون سے زیادہ ظالم بھی کوئی نہیں تھا، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام یعنی اس وقت کائنات میں حضرت موسیٰ سے افضل کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب آپ اس ظالم بادشاہ کے پاس جائیں جس نے ہزاروں انسانوں کا قتل کیا ہے، تو قولا لہو قولا لینا، اپنے نصیحت اس کو نرم انداز میں کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق پیش آؤ۔ کسی کو بھی اللہ نے چاہے دنیاوی عزت بھی دی ہو تو ہمیں پھر حکم یہی ہے کہ ہم بھی اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو اس کے مرتبے کے حساب سے عزت دیں۔ تو نہ تو حاکم کی چاپلوسی کی اجازت ہے اور نہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس کو نصیحت کی جائے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ عوام کا خیال کریں، تو شریعت نے عوام پر بھی کچھ حقوق رکھے ہیں حکمرانوں کے لیے۔ ان میں ایک حق یہ ہے کہ جائز باتوں میں حاکم کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، اس کو عزت دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، کسی کو اللہ نے کوئی مرتبہ دیا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق پیش آؤ۔ تو کسی کو بھی اللہ نے چاہے دنیاوی عزت بھی دی ہو تو ہمیں پھر حکم یہی ہے کہ ہم بھی اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو اس کے مرتبے کے حساب سے عزت دیں ہم۔ تیسری چیز، اس میں اگر کوئی خامی ہے تو احترام کے ساتھ اس برائی پر اس کو مطلع کیا جائے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان کیا تھا، بھائی مجھ میں کوئی خرابی ہو تو مجھے بتایا جائے۔ تو اگر صرف حکمرانوں کی چاپلوسی کی جائے، ان کی برائی ان کے سامنے بیان نہ کی جائے تو اس سے حاکم اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال کیا جائے۔ آج ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حاکم کی غیر موجودگی میں بہت زبردست تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے اور وہ یوں ہے، جب سامنے بیٹھتے ہیں تو چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں وہ۔ تو یا بعض دفعہ سامنے بیٹھتے ہیں مگر نصیحت ایسے کرتے ہیں کہ وہ نصیحت کم اور اس کو رسوا کرنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب سامنے بھی اس کو نصیحت کی جائے تو عزت اور احترام کا خیال کرتے ہوئے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس۔ آپ بتائیے، فرعون سے زیادہ طاقتور اس زمانے میں کوئی حاکم نہیں تھا، اور فرعون سے زیادہ ظالم بھی کوئی نہیں تھا، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں جن سے افضل اس وقت اس کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا، یعنی اس وقت کائنات میں حضرت موسیٰ سے افضل کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب آپ اس ظالم بادشاہ کے پاس جائیں جس نے ہزاروں انسانوں کا قتل کیا ہے، تو قولا لہو قولا لینا، اپنے نصیحت اس کو نرم انداز میں کرنی ہے۔ تو آج ہم ان چیزوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، توہین آمیز لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کسی بھی بڑے کو سمجھانے کے لیے یا حاکم کو سمجھانے کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں اس سے جناب لوگوں میں ہمارا یہ امیج بنے گا کہ ہم حق پرست ہیں۔ تو اس سے کچھ لوگ متاثر تو ہو جاتے ہیں کہ بھائی بڑا حق پرست آدمی ہے، ڈرتا ہی نہیں ہے کسی سے، لیکن اس سے فائدہ معاشرے کو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو نہ تو حاکم کی چاپلوسی کی اجازت ہے اور نہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس کو نصیحت کی جائے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اور یہاں تک، اور چوتھا حق یہ ہے کہ حاکم کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، کیونکہ بغاوت سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوتا ہے، اور اس سے یعنی مسلمانوں کا یا قوم کا اتحاد ٹوٹتا ہے۔ تو یہ چند موٹے موٹے حقوق ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام ہی مسلط کر دیا جائے اور اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا کیوں نہ ہو۔ یعنی پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی وہ حاکم بننے کے لائق نہیں تھا، غلام تھا اور حبشی تھا، مگر جب ایک دفعہ بن گیا تو آپ نے فرمایا اس کی اطاعت کرو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہ ہو۔ تو یہ 4 باتوں کا خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے حکمرانوں کے بارے میں، جن کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، ان کی عزت کی جائے۔ نمبر 3، ان کو اگر ان میں کوئی برائی ہے تو احترام کے ساتھ اس برائی پر ان کو مطلع بھی کیا جائے، یہ نہیں کہ ہر وقت ان کی چاپلوسی میں ہی لگا رہے انسان۔ اور چوتھی چیز، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائی جائے۔
Mufti Tariq Masood Special.